بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے جو موضوع چل رہے ہیں اس میں زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے ہیں یا دین اسلام کے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارا موضوع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کے بارے میں ہے۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی تو ان کی آمد کی خبر مدینہ پاک میں رہنے والوں کو پہلے سے مل چکی تھی۔ وہ آپ کے انتظار میں اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے تھے۔ مدینے کی خواتین اور بچوں تک کے زبانوں پر آپ کا ذکر ہوتا تھا۔ مکہ شریف سے مدینہ شریف کا اس وقت راستہ عموماً 12 دنوں کا ہوتا تھا، یعنی کہ وہ راستہ 12 دنوں میں طے ہوتا تھا، جو آج کل 4 سے 5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، اس وقت 12 دن لگتے تھے۔ یہ دن انہوں نے انتظار کرتے کرتے گزار دیے۔ جب تقریباً 12 دن پورے ہونے کو آ گئے نا، تو شوق میں، محبت میں، جب ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر کر کے تھک گئے، تو ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر میدان میں چلے جاتے۔ صبح کو جاتے اور سارا دن انتظار کر کے واپس آ جاتے۔ ان کو بہت ہی انتظار تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ رہے تھے، واپس آنے ہی لگے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے کی چھت سے دیکھ کر بتایا کہ کچھ افراد کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ اے مدینے والو، تم لوگ جس کا روزانہ انتظار کرتے ہو وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجائے خوشی کے عالم میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے دوبارہ واپس نکل آئے۔ مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر 12 ربیع الاول کے دن تشریف لائے، اور قبیلہ عمرو بن عوف وہ خوش بخت قبیلہ تھا جسے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی میزبانی کا شرف بخشا تھا۔ کیا ہی وہ خوش نصیب قبیلہ ہوگا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میزبانی کا شرف بخشا ہوگا، کتنا وہ خوش نصیب ہوگا۔ اس قبیلے کے ایک سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا، اور اکثر صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب قریش کی امانتیں لوٹا کر آئے مدینہ شریف تو وہ بھی اسی مکان میں ہی ٹھہرے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء شریف میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو اسلام کی سب سے پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ناکارہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین لے کر وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے آپ نے ایک عمرہ ادا کیا، یعنی عمرے کے برابر ثواب ہے مسجد قباء میں 2 نوافل ادا کرنے کا۔ الحمدللہ ہم تو جتنی بار بھی مسجد قباء میں گئے ہیں اس نیت سے گئے ہیں کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی تھی، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اور تا قیامت ملتا رہے گا۔ 2 ہفتوں سے زائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا، اور پھر آپ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے،
اور راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ ادا کیا، پھر آپ مسجد مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، اور اس مسجد کو مسجد جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ شریف تشریف لائے تو کئی انصاری صحابہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیں، مگر آپ کا ارشاد مبارک تھا کہ یہ میری اونٹنی ہے، یہ جس جگہ جا کر بیٹھ جائے گی میں اسی گھر میں قیام کروں گا۔ تو وہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے آگے جا کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت ایوب انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اپنے گھر کے اندر لے گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کمرے تیار ہو گئے تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ اس میں قیام پذیر ہوئے۔ جب مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب میں نے یہاں پر قیام کرنا ہے، تو وہاں پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر با جماعت نماز کا اہتمام کیا جا سکے، اس لیے وہاں پر مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی شان مکان کے گھر کے قریب ایک جگہ تھی، وہ تھی بنو نجار کا باغ۔ اس کی زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں یتیموں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ لوگ اس زمین کو ہمارے ہاں فروخت کر دیں، ہم نے یہاں پر مسجد کی تعمیر کرنی ہے۔ مسجد بھی کون سی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سرکار، ہم آپ سے اس چیز کی، اس جگہ کی قیمت نہیں لیں گے، ہم آپ کو یہ زمین تحفتاً دیتے ہیں، آپ کی نظر کرتے ہیں۔ مگر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ یتیموں کا مال ہے، میں یہ نہیں لوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ زمین ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی، اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو کہ بارش میں اکثر ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کام کیا، اینٹیں تک اٹھا کر لاتے رہے۔ یہیں پر اذان کی ابتدا ہوئی۔ اذان دانی کی ابتدا مسجد نبوی میں ہوئی۔ شروع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے کہ آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری اور دیگر صحابہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید نے وہ الفاظ حضرت بلال کو سکھائے، اور وہ عشق بھری اذان دینے لگ گئے۔ اسی دن سے شرعی اذان دینے کا طریقہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے اور کل بروز قیامت تک جاری رہے گا۔ جزاک